رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فالحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. رفقائے محترم، ہم امت مسلمہ اور اس کے جو فرائض و واجبات ہیں، ان فرائض و واجبات میں سے ایک اہم فریضہ تاریکیوں سے نکلنا اور دوسروں کو تاریکیوں سے نکالنا، خود تاریکیوں سے نکلنا اور دوسروں کو تاریکیوں سے نکالنا، اور دوسروں سے مراد کل نوع انسانی. تو یہ ہمارا موضوع تھا جہاں ہم عید سے پہلا جو اتوار تھا رکے تھے، تو وہیں سے آج دوبارہ شروع کر رہے ہیں. تو سورہ آل عمران، تیسری سورہ رفقا محترم، سورہ آل عمران. یہ 77 صفحہ ہوگا. صفحہ آیت نمبر 110 سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تم ہو، تم سب ہو. کانا یکون ہونا، تم ہو. اور تم سے مراد امت مسلمہ ہے، جس کا پہلے ذکر شروع ہو چکا ہے آیت 102 سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ آیت 102 سے جس امت کو خطاب ہے اس پر یہ آخری خطاب بھی اسی کے لیے ہے، اسی پہ صادق آتا ہے. تم ہو، کیا ہو؟ خیر امہ، خیر سب سے بہتر. اور امہ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جس کا ایک امام ہو، ایک نصب العین ہو، ایک پیش نہاد ہو، ایک مقصد کے لیے جینے والے. تو تم ایک ایسی امت ہو کہ جس کا ایک امام ہے، چرواہا ہے، رکھوالا ہے، نگہبان ہے. اور آگے فرمایا اخرجت للناس. تم ایک ایسی بہترین امت ہو کہ جسے نکال لیا گیا ہے. اخرجت باب افعال میں سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل مجہول، یعنی نکال لیا گیا ہے تمہیں. کہاں سے نکالا گیا ہے رفقائے محترم؟ اس کے لیے ہم نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 5، وہ جو نکالی گئی ہے، یہ امت نکالی گئی ہے من الظلمات، تاریکیوں سے، کفر سے، شرک سے، خباثتوں سے، اخلاقی برائیوں سے، ان ناپسندیدہ چیزوں سے، عقائد و اعمال سے جو مالک الملک اللہ رب العزت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. تو تم نکال لیے گئے ہو ناپسندیدہ عقائد و اعمال سے
اور نکالا کیوں گیا ہے؟ گھروں میں بیٹھنے کے لیے؟ کیا کرنے کے لیے نکالا گیا ہے؟ فرمایا للناس، اس لیے نہیں نکالا گیا کہ آپ تم اپنے اپنے کاموں میں دھندوں میں مشغول ہو جاؤ اور بس اس لیے نکالا گیا ہے کہ للناس، اب دوسرے انسانوں کو تم نکالو، تمہیں نور عطا کیا گیا ہے تاکہ اس نور کو بانٹو، تمہیں پانی عطا کیا گیا، روٹی عطا کی گئی، اللہ کا فضل عطا کیا گیا تاکہ اس پانی کو، فضل کو، روٹی کو بانٹو، تقسیم کرو، نوع انسانی کو سیراب کرو۔ اخرجات، نکالا گیا تمہیں کن کے لیے؟ للناس، یعنی ہیومینٹی آن دا ہول، نوع انسانی کے لیے۔ اور آگے فرمایا تامرون بالمعروف، تم وہ جماعت ہو، گروہ ہو، جتھا ہو، تامرون جو حکم دیتے ہو، حکم دیتے ہو، کس چیز کا حکم دیتے ہو؟ بالمعروف، معروف عرف سے ہے، رفقائے محترم، عرف خشبو کو کہتے ہیں، خشبو، اور عرف کلغی کو کہتے ہیں، مرغے کی کلغی، اور عرف جو ہے وہ سرداری کو کہتے ہیں، عریف سردار کو کہتے ہیں، اونچی پہاڑ کی چٹان جو ہوتی ہے اس کو عرف کہتے ہیں، عرف کہتے ہیں۔ تو بالمعروف وہ تمام اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضے کہ جن کو اپنانے سے انسان کی ذات میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، جمال پیدا ہوتا ہے، انسان کو برتری عطا ہوتی ہے، فضیلت عطا ہوتی ہے، اس کے اندر حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بالمعروف وہ تمام چیزیں کہ جن کو اپنانے سے انسان کی ذات میں حسن پیدا ہوتا ہے، جمال پیدا ہوتا ہے، اور مسلم جماعت بحیثیت جماعت جو ہے وہ اعلیٰ، برتر، سردار، فضیلتوں کی حامل بنتی ہے۔ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم روکتے ہو، تنہو روکتے ہو، تم کس چیز سے روکتے ہو؟ عن المنکر، منکر چیزوں سے۔ منکر وہ چیز رفقائے محترم جس سے انسان اپنی جان پہچان کھو بیٹھے، جان پہچان کھو بیٹھے، نکرہ بن جائے، یعنی اپنی اصل اہمیت کھو بیٹھے۔ اور منکر وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کو اس کے خالق و مالک سے اجنبی کر دیتی ہیں، خالق و مالک سے اجنبی کرنے والی، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے والی، انسان کی اعلیٰ ذات کو، جو اعلیٰ ذات کے تقاضے ہیں اگر ان پر وہ چلے تو معروف، اور اگر دوسری طرف چلے تو پھر جو حیوانی خواہشات ہیں ان کی وہ زد میں آ جاتا ہے۔ تو منکر وہ تمام چیزیں، عقائد، اعمال کہ جن کے اپنانے سے انسان اپنے خالق و مالک سے پچھڑ جاتا ہے، خالق و مالک سے اپنا رشتہ اور رابطہ ختم کر بیٹھتا ہے۔ اور جب بندے کا رشتہ اپنے مالک سے نہ ہوگا تو وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، اب گری کسی وقت بھی گری، اور جب گرے گی تو پھر تباہ و برباد ہوگی، چکنا چور ہوگی، کچھ بھی نہیں اس کا بچے گا، جو کچھ ہے وہ مالک کے سہارے پر ہے۔ تو فرمایا کہ تم معروف چیزوں کا حکم دیتے ہو اور منکر چیزوں سے روکتے ہو، اور سب سے بڑا کمال تمہارا یہ ہے کہ تؤمنون باللہ، تم اللہ الحی القیوم پر ایمان رکھتے ہو۔ تؤمنون باللہ یعنی یہ سب سے بڑی فضیلت، ورچو مومن کی کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہو۔ اور ماننا یہاں مجرد زبان سے ماننا مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقی ایمان، حقیقی ایمان جس کے اندر کیا ہے؟ سپرد کر دینا، اس کے حوالے کر دینا، اس کی ہدایت کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، نچھاور کر دینا۔ تؤمنون باللہ، تم اپنے خالق و مالک پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہو، اس کی توحید پر، اس کی کتاب پر، اس کے آخری رسول پر، کلام پر۔ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا کہ اگر اہل کتاب اس قرآن، اس دعوت، اس آخری شریعہ، اس آخری کلام پر ایمان لے آتے تو اس کا فائدہ کن کو ہوتا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
تو اس ایمان کا فائدہ ان کی اپنی ہی ذات کو ہوتا، ان کی اپنی ہی ذات اس سے بہتری اور اچھے نتائج حاصل کرتی، اور اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ڈنڈا تو چلانا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، فرمایا منہم المؤمنون، کچھ ان میں ایمان لے آئے، کچھ ان میں جو صادق تھے، جو اپنی سابقہ شریعت پر میثاق پر قائم تھے، جن کا اپنے پہلے کلام پر صحیح معنی میں ایمان تھا، وہ اس کلام جدید پر، اس عہد جدید پر، اس نئے کامل مکاشفے پر وہ ایمان لے آئے ہیں۔ منہم المؤمنون، ان میں کچھ ایمان والے بن چکے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن جہاں تک اکثریت کا تعلق ہے وہ اپنے بھی اس ایمان کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، جس کلام پر ان کا ایمان کا دعویٰ ہے وہ اس پر بھی قائم نہیں ہے۔ اگر وہ اس ایمان پر قائم ہوتے تو اس نئے مکاشفے پر بھی ایمان لے آتے، اگر وہ سابق عہد میں صادق ہوتے تو وہ صدق ان کو اس بہت بڑے صدق کی طرف راستہ دکھاتا، لیکن وہ پہلے ہی بدعہد تھے، اور اس بدعہدی نے اب نئے عہد میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ ڈال دی۔ اور آگے فرماتے ہیں ان کی اکثریت تو بدعہد ہے، فاسق کا معنی ہوتا ہے بدعہد، بے وفا، بد لحاظ، عہد کو پورا نہ کرنے والا۔ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، لن یضروکم الا اذی، تمہیں اپنے دشمنوں سے قطعاً نہیں ڈرنا، کوئی دشمن تمہیں گزان نہیں پہنچائے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جو نقصان پہنچے گا مومن کو وہ اپنے عدم ایمان سے پہنچے گا، یعنی امت مسلمہ کو جب بھی نقصان ہوگا رفقائے محترم، وہ اپنی بدعہدی سے ہوگا، بے وفائی سے ہوگا، اپنے خالق و مالک کو نہ پہچاننے یا اس کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پامال کرنے کی وجہ سے اسے نقصان ہوگا۔ دشمن اس کا کچھ نقصان نہیں اس کو پہنچا سکتا۔ تو لن یضروکم الا اذی، نہیں پہنچا سکتے یہ تمہیں کوئی بہت بڑا نقصان، الا اذی، ہاں کچھ یعنی بد زبانی کرنا، ایذا یعنی چھوٹی موٹی تکالیف، ایسا تو ہوگا، لیکن اجتماعی طور پر تمہیں تمہارے دشمنوں سے ناکامیاں اور نامرادیاں نہیں ہوں گی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، جنگ مسلط کر دیں گے، یعنی عہد جدید کے خلاف اگر یہ تمام متحدہ محاذ بنا کر کیا ہوگا، طاقت اکٹھی کر لیں گے، ان یقاتلوکم، اگر قتال کریں گے تمہارے خلاف، یولوکم الادبار، تو فرمایا کہ پھر کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یعنی طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، قتال کے ذریعے یہ تمہیں پامال نہیں کر سکتے۔ تمہاری پامالی جب بھی ہوگی تمہاری بدعہدی اور بے وفائی سے، وہ ابھی ہم قرآن سے دیکھیں گے۔ اور فرمایا جب کبھی طاقت لے کر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے تو پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، اور پھر دوبارہ سے بار بار جب بھی ایسا کریں گے منصور نہ ہو سکیں گے۔ اب یہ جو رفقائے محترم آیات ہیں، ان میں ہمارے لیے جو عظیم پیغام ہے وہ کیا ہے کہ ہم بہترین امت قرار دیے گئے۔ ہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان اقدار پر پورے اترے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا ہے، اور خیر امت کی 3 بنیادی خصوصیتیں ہیں، کیا؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور ایمان باللہ، ایمان باللہ۔ اور اس کی ضد میں جو فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ اکثرهم الفاسقون، فسق۔ اب یہ جو ایمان باللہ ہے رفقائے محترم، اور اس ایمان باللہ سے میری اور آپ کی ذات میں کیا چیز ہونا چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم سورہ الحدید، 57 سورہ رفقائے محترم، 57 سورہ الحدید، یہ
644 صفحہ 644 صفحہ آیت نمبر 7 سورہ الحدید فرماتے ہیں اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اے ایمان والو آمنوا باللہ، ایمان رکھو، ایمان لاؤ اللہ پر صحیح معنی میں جس طرح کے ایمان لانا چاہیے، یعنی اسے خالق و مالک مان کر، ہادی مان کر، حاجت اور مشکل کشا مان کر صحیح معنی میں اس کے اپنے آپ کو سپرد کرو، اور وَرَسُولِهِ، اور اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنا مطاع مانو، ان کے فرما بردار بنو، ان کے لائے ہوئے نصب العین پر اپنے آپ کو لگا دو، اور رسول پر مقتدا اور نمونہ کمال ہونے کے حوالے سے ایمان لاؤ۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، انفقوا خرچ کرو، مما ان چیزوں میں سے، ان صلاحیتوں میں سے، اس مال میں سے، ان وسائل میں سے۔ کون سے وسائل؟ مال، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جعلکم مستخلفین فیہ، کہ جو کچھ اب تمہارے پاس ہے ایمان لانے کے بعد اب تم اس کے مالک نہیں رہے، اب تمہاری حیثیت اپنے مال پر کیا ہے رفقائے محترم؟ کسٹوڈین۔ یہاں پر مستخلفین کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جب وہ ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کے بعد جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کا مالک نہیں سمجھتا، وہ اس کا کسٹوڈین ہے، کیشیئر ہے، امین ہے۔ یعنی ایمان کا معنی یہ ہے رفقائے محترم کہ اب انسان اپنی جان، مال اور جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اپنے مالک کو لوٹا دے، یعنی یہ خرید و فروخت ہے، یعنی کل کی کل ذات کو بیچ دینا، بکا ہوا ہونا۔ اور بکا ہوا رفقائے محترم ایک ہی کا ہوتا ہے، بار بار تو سودا نہیں ہوتا، اور بار بار انسان سودا کرے پھر بیچے پھر بیک آؤٹ ہو جائے، وہ تو خیانت اور منافقت ہے۔ مومن تو ایک ہی دفعہ بکے گا، اور بکے گا اپنے مالک کے ہاتھ پر۔ تو مومن تو ہے رفقائے محترم جو بکا ہوا ہے اور کسی نے اس کو خریدا ہوا ہے، اور جس نے خریدا ہوا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو جس نے اس کو خریدا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں خرید لیا، اب تم میرے ہو گئے، اور میرے ہو جانے کے بعد تم کیا کرو؟ اب جو کچھ میں تمہیں دے چکا ہوں اسے تم وہاں خرچ کرو جہاں تمہیں اللہ کا رسول میرا نمائندہ کہے، میرا کلام کہے، میرے کلام کے تقاضوں کو غالب کرنے کے لیے۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس جو اب تم میں سے صحیح معنی میں ایمان لائیں گے۔ اب یہاں آمنو مجرد زبان کے حوالے سے نہیں، یعنی جو اپنے آپ کو صحیح معنی میں بیچ دیں گے، یعنی سب سے پہلے اپنی ذات کو، پسند کو، ناپسند کو، خواہشات کو، جو کچھ ہے وہ بیچ دیا ہم نے، اپنا کل کا کل بیچ دیا ہم نے۔ تو جو تم میں صحیح معنی میں مومن بنیں گے۔ اور ایمان کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ ایمان کی پہچان کس طرح فرمائی رفقائے محترم؟ وَأَنفَقُوا، ایمان کا اظہار ہوگا انفاق سے، کہ جو کچھ اب اپنے پاس ہے وہ اپنے اللہ کے بندوں کے لیے، اس کے کلام کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے تقاضوں کو غالب کرنے کے لیے اب اسے کھلا کر دے، چھوڑ دے، لٹائے، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے نور کو عام کرنے کے لیے اب انفاق کریں۔ لہم اجر کبیر، تو فرمایا کہ اگر یہ کریں گے تو مالک الملک جس نے انہیں خریدا ہے
جس کے ہاتھ پر یہ بکے ہیں وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ انہیں اجر عطا کرے گی۔ اور اجر کیا ہے؟ ابد کی زندگی، ابد کی زندگی، لا انتہا، یعنی لا انتہا، وہ زندگی جس کے اندر موت نہیں ہے، جس کی نعمتوں میں زوال نہیں ہے، جہاں رب کی ربوبیت دائمہ قائمہ ہر آن، تو ان کو فرمایا اجر کبیر ملے گا۔ اور اے ایمان والو فرمایا وَمَا لَكُمْ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تؤمنون باللہ، کہ جب تمہیں اس خالق و مالک اللہ پر ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اس کے راستے پر، دین پر، کلام پر خرچ کرنے کے لیے تمہیں کہا جاتا ہے، تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تؤمنون باللہ، جب اس ایمان باللہ کی دعوت دی جاتی ہے تو تم ٹس سے مس نہیں ہوتے، لبیک نہیں کہتے، آگے نہیں بڑھتے۔ اور دیکھو وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، آج تو بڑا فضل ہے اللہ کا کہ رسول بذات خود بنفس نفیس تمہارے اندر موجود ہیں۔ رسول، اور رسول کے بعد رسول الرسول، اور اس کا کلام، زندہ کلام، زندہ اللہ کا کلام، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے۔ کیوں دعوت دیتا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ آپ نے خالق و مالک رب پر ایمان لے آؤ، امن میں آ جاؤ، خالق و مالک کے رب کے بن جاؤ، رب تمہیں ہر حوالے سے کامیاب کرے گا۔ اور اے ایمان والو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو اگر تم مومن ہو تو تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم نے تو ہمارے ساتھ ایک میثاق کیا تھا، وہ میثاق بھی تم نے بھلا دیا۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور وہ اللہ خالق و مالک لے چکا ہے تم سے ایک میثاق۔ یاد ہے وہ میثاق، یا دونوں چیزیں بھول گئے؟ میثاق یاد ہے، کیا فرمایا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو بتاؤ، مومن ہونے کا ثبوت دو، اور مومن ہونے کا ثبوت کیا دو؟ کہ اس میثاق کو یاد کرو اور اس میثاق کے تقاضوں کو یاد کرو۔ یعنی مومن کی پہچان کیا ہے رفقائے محترم؟ کہ مومن اللہ کے ساتھ کیے گئے میثاق پر قائم ہوتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے، حلف کیا ہے، وہ اس معاہدے پر قائم ہوتا ہے۔ اور اگر رفقائے محترم نہ ہمیں معاہدہ یاد ہو، نہ معاہدے کے تقاضے اور شرائط یاد ہوں، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا میں ہمارا کس حوالے سے ہوگا شمار؟ ابھی ہم یہی رہیں گے رفقائے محترم، لیکن اس کے ساتھ میثاق کی مناسبت سے کہ وہ میثاق کیا تھا اگر ہم ایمان والے ہیں، کہ جو ہم کر چکے اور بھلا چکے، وہ جو میثاق ہے رفقائے محترم، اس کو 131 صفحہ جو ہمارے پاس قرآن حکیم ہے، 131 صفحہ، سورہ المائدہ الہی دسترخوان، آیت نمبر 7، آیت نمبر 7، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے ایمان والو یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو وہ تمہیں عطا کر رہا ہے۔ یہ نعمت کیا ہے رفقائے محترم؟ اس کے لیے لکھ لیں سورہ البقرہ آیت 231، یہ نعمت ہے کلام الہی، ابد کا کلام، ابد کا کلام، ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کا وہ کلام جو ہمارے ساتھ قیامت تک، قیامت کے بعد ہر وقت سایہ فکن ہے، وہ کلام، وہ کلام الہی سب سے بڑی نعمت ہے۔
اس نعمت الہی کی قدر کرنا. اور آگے کیا فرمایا رفقا محترم؟ وَمِيثَاقَهُ، اور اس نعمت کے ساتھ ساتھ تم نے ہم سے ایک میثاق کیا ہے، اس میثاق کو بھی یاد رکھنا. کون سا میثاق رفقا محترم؟ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، وہ میثاق جو بہت مضبوطی کے ساتھ تم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے ساتھ کیا ہے. وہ میثاق یاد رکھنا، نعمت کو یاد رکھنا، اور اس نعمت قرآن کے ساتھ میثاق کو یاد رکھنا. اور وہ میثاق کیا ہے رفقا محترم؟ فرمایا اذ قلتم، تم ہمیں زبان دے چکے. اذ قلتم، تم ہمیں زبان دے چکے، تم نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. کیا عہد کیا ہے؟ یہ عہد کیا ہے رفقا محترم، سمعنا و اطعنا. سمعنا و اطعنا، کہ اللہ ہم آپ کا کلام سنتے رہیں گے. سمعنا، اللہ کا کلام سنتے رہیں گے. اور یہاں سننا، سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق چلنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. سمعنا، اے اللہ ہم آپ کا کلام سننے والے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَطَعْنَا، اور ہم اس کے تقاضوں کے مطابق ڈھلنے والے. یہ نہیں کہ اللہ کا کلام ابد کا نور، کروڑوں سورج سے بڑھ کر سورج، اللہ کا آب حیات، اور اس کو غلافوں میں باندھ کر کے اور ادھر ادھر کی روٹیاں، کچی روٹیاں نکال کر ایمان پختہ کر رہے. تو سمعنا، ہم اے اللہ آپ کا کلام سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے. وَأَطَعْنَا، اور ہم اس کے مطابق ڈھلتے رہیں گے، اس کا پھل دیتے رہیں گے. تُعْرَفُ الشَّجَرَةُ بِأَثْمَارِهَا، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اے پروردگار عالم، ہم تیرے کلام کے پھلدار درخت بنیں گے، سایہ دار درخت بنیں گے. ہماری شاخوں اور ڈالیوں میں تیرے کلام کے پھل پھول لگیں گے، تیرے کلام کا سایہ ہوگا. تیرے کلام کے سایوں میں ہم نوع انسانی کو پناہ دیں گے، راحت و آرام پہنچائیں گے. اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. جان لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو جان لو، جس ذات کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے وہ کوئی کمزور و ناتواں اللہ نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا. اور آگے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، جان لو کہ جس اللہ کے ساتھ تمہارا یہ عہد و پیمان ہو رہا ہے وہ پولیس کا، فوج کا محتاج نہیں ہے، اس کو کوئی سی آئی ڈی نہیں چاہیے. اس اللہ کا تو یہ حال ہے، شان ہے، علیم بذات الصدور. جو تمہارے دلوں میں احساسات پیدا ہوتے ہیں وہ تمہارے احساسات سے بھی پوری طرح باخبر ہے. پس اے ہم سے عہد کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ. اب جس کلام پر تم نے عہد کیا ہے سمعنا و اطعنا، اس کو پا لینے کے بعد اب لیٹنا نہیں ہے، اس کو پا لینے کے بعد سونا نہیں ہے، اس کو پا لینے کے بعد غافلانہ زندگی نہیں ہے. کونوا قوامین. اللہ اکبر. یعنی رفقا محترم یوں بھی کہا جا سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوموا للہ، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. نہیں کہا، کیا کہا؟ کونوا قوامین. کیا معنی؟ کونو بناؤ، بن جاؤ اے ایمان والو. کیا بن جاؤ؟ قوامین، دوسروں کو کھڑا کرنے والے.
یعنی یہ نہیں کہ صرف تم نے کھڑا ہونا ہے، تم تو کھڑے ہو ہی چکے ہو جب تم نے کہہ دیا سمینا و اطعنا۔ اب تم نے تو دوسروں کو کھڑا کرنے والا بنانا ہے، جو کھڈوں میں، کھائیوں میں، غفلتوں میں، نادانیوں میں، ان کا ہاتھ پکڑو، ان کو نکالو، ان کو قیام عطا کرنے والے بنو، ان کو قائم کرو۔ اور قیام تمہارا کب کامیاب ہوگا، جدوجہد کب تمہاری کامیاب ہوگی؟ للہ، جب یہ سب کچھ اپنے خالق و مالک کے لیے کرو گے، نمود کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، ریاکاریوں کے لیے نہیں، الحی القیوم اللہ کے لیے قائم کرو، دوسروں کو اور خود قائم ہو جاؤ۔ اور اے ایمان والو، اب کھڑا ہو کر اور کھڑا کرنے کے دوران کام کیا کرنا ہے؟ شہداء بالقسط، آپ بن جاؤ گواہ اللہ کے وجود کے گواہ، اللہ کی ذات کے گواہ، اللہ کے کلام اور نظام کے گواہ، اللہ کے دین کے گواہ، اللہ کے گواہ ہو تم آپ اللہ کے گواہ بن جاؤ۔ یعنی تمہارے علم سے، تمہارے عمل سے، تمہارے وجود سے، تمہارے اقوال و افعال سے اللہ کی خوشبو آئے، تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، تمہیں دیکھ کر پتہ چلے کہ واقعی ان کا خالق و مالک اللہ ہے، تمہیں دیکھ کر اللہ کی گواہی ملے، اللہ کی خوشبو آئے۔ تو کہاں ہے رفقائے محترم ہم مقام؟ کیا مقام ہے؟ ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں فتنہ ہے، فساد ہے، چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، دنیاوی کاموں میں انہماک ہے۔ ہمارا تو قیام تھا شہداء للہ، اللہ کی گواہی دو، اللہ کا وجود تمہارے وجود سے، اس کی صفات تمہاری صفات سے، تم اللہ کے وجود پر گواہ ٹھہرو۔ اور تمہاری گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ بالقسط، کسی سے نہ پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کیا تمہاری گواہی منصفانہ ہے؟ کیا انصاف کی گواہی تم نے مخلوق پر دے دی ہے؟ ابھی کل رفقائے محترم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ تشریف لائے، انہوں نے اپنا پیغام دیا، اپنا پیغام، یونائٹڈ اسٹیٹس کا پیغام، لیکن میزبان نے بھی اسے کوئی پیغام دیا، اور میزبان کے پاس بھی تو ایک پیغام تھا، اللہ کی توحید۔ آخری مکاشفے کے حامل تھے، آخری مکاشفہ، آخری کلام، آخری عہد، اس کی امانت تمہارے پاس تھی پرویز مشرف۔ کیا کیا تم نے؟ کیا کیا ہم نے؟ بے دست و پائے ہم، دنیا ہمارے گھر میں آ کر اپنا پیغام دے رہی ہے رفقائے محترم، اور ہمارے اندر اتنی سخت نہیں کہ ہم اللہ کے آخری کلام کی گواہی اس کے سامنے دے سکیں۔ تو بات ہوئی ہے رفقائے محترم، ہمارا سہارا تھا اللہ، تو جب رحمان کا سہارا ہاتھ سے ٹوٹ گیا، چھوڑ بیٹھے ہم، تو کہاں کی گواہی اور کہاں کا نظام؟ تو سوئے قطار می زنم ناقہ بے زمام را، ضرورت یہ ہے رفقائے محترم کہ ہم اپنے مولا کو پہچانیں، اصل خالق و مالک سے جڑیں، اور اپنے عہد جدید نئے عہد میں داخل ہوں۔ عصر نو جو دور خسروی آغاز کردند، مسلمان را مسلمان باز کردند۔ تو کیا فرمایا؟ شہداء للہ، شہداء گواہ بنو اللہ کے، اور گواہی تمہاری کیا ہونا چاہیے؟ بالقسط، یعنی انصاف کے ساتھ، انصاف گواہی دے کہ واقعی تم نے گواہی ادا کر۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم، جب سمینا و اطعنا پر ہم کھڑے ہوں گے تو کچھ مراحل آئیں گے، کچھ مسائل آئیں گے۔ وہ مسائل اور مراحل کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ کیا ہے وہ مسائل و مسائل اور ان مسائل سے سودہ برا کیسے ہونا ہے؟ 90 صفحہ آل عمران، نوے صفحہ یہ
فرمایا 185 ہے غالباً، کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے لازم ہے کہ وہ یہاں سے جائے، کوئی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا. ہر آنے والا جانے کے لیے آیا ہے، کچھ کمانے کے لیے آیا ہے، کچھ پانے کے لیے آیا ہے. وہ کمرہ امتحان میں بٹھایا گیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسانی ذات اس کا انجام یہ ہے کہ ایک دفعہ اس پر موت طاری ہو، اور یہ ایک ہی موت ہے. اگر اس موت کو ایمان کے حوالے سے برداشت کر لیا تو ابد کی زندگی کا راستہ اسی سے کھلے گا. اور اے ایمان والو، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، ایمان والو بلا شبہ تم پورا بدلہ دیا جاؤ، پورا بدلہ پاؤ گے، پورے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا. لیکن کب؟ یوم القیامہ. یہ دنیا کیا ہے؟ کام کا مقام ہے. یہ کھیتی کو پروان چڑھانے کا عمل ہے، اور قیامت میں یہ کھیتی پروان جو ہم چڑھائیں گے اس کو کاٹیں گے، اس اجرتیں قیامت میں ہمیں عطا ہوں گی. اور دیکھو فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اور جو اس دن بچا لیا گیا آگ سے، فمن زحزح، اور جو بچا لیا گیا اس دن آگ سے، وادخل الجنہ، اور جنت کا پروانہ اسے عطا ہو گیا، فقد فاز، تو وہ ہوا بامراد، کامیاب. اور آگے فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو حیات دنیا کا ساز و سامان ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایسا ہی ہے کہ جس طرح مسافر کو زاد راہ کے طور پر کچھ چیزیں دے دی جاتی ہیں تو وہ زاد راہ کو مقصود بذات نہیں بناتا. پس اے ایمان والو، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. پس اے ایمان والو، ضرور ایسا ہوگا، لَتُبْلَوُنَّ، ضرور بضرور تمہاری کیا ہوگی؟ ٹرائل ہوگا، آزمائشیں ہوں گی، یعنی ستائے جاؤ گے تم اپنے مال کے بارے میں بھی اور اپنی جانوں کے بارے میں بھی. یعنی ایمان کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں تمہیں جانی اور مالی قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ ایمان جانی اور مالی قربانیوں کا نام ہے. اور آگے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور بضرور تمہیں سننا پڑے گا. سننے پر تم مجبور ہوگے. کن سے؟ من الذین، ان لوگوں کی جانب سے، اوتوا الکتاب من قبلکم، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے. جب ان کے سامنے تم عہد جدید کو پیش کرو گے، نیا مکاشفہ پیش کرو گے، اس کے تقاضوں کو پیش کرو گے، تو ان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے، پوزیشنوں والے ہیں، تو وہ تمہیں دربدر کریں گے، جلائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے. ان کی طرف سے تمہیں پرسیکیوشن کا نشانہ بننا پڑے گا. وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی تمہیں شدائد و مصائب کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اشرکو، جو اللہ کے کلام میں شریک بناتے ہیں، اللہ کے احکام میں شریک بناتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں شریک بناتے ہیں، مشرکوں کی جانب سے. اذًا کثیرا، بے شمار تکالیف سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا. لیکن اے ایمان والو، ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور، لیکن اگر تم ہمت نہ ہارو گے، ان تصبروا، اگر تم ہمت نہ ہارو گے، وتتقوا، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو گے، خلاف ورزیوں سے باز رہو گے، یعنی اگر مولا کی وفاداری ہر حال میں تم نے قائم رکھی، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اس سے اللہ تمہارے اندر بہت بڑا عزم، ارادہ، قوت، استقامت پیدا فرمائیں گے، اور وہ تمہیں ثبات و استحکام عطا کریں گے.
اب آگے آ رہا ہے رفقائے محترم وہ مسئلہ کہ جس کے حوالے سے ہم یہاں آئے تھے میثاق. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. یہ ہے رفقائے محترم وہ امتوں کا اصل امتحان. فرمایا اور یہ ہمیں آپ کو اور مجھے قیامت تک اہل ایمان کو بیدار کرنے کے لیے یہ مقام ہے رفقائے محترم. اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو، یاد رکھو کہ جب اللہ عہد و پیمان لیتا اور دیتا رہا، عہد و پیمان کرتا رہا. کن سے عہد و پیمان کرتا رہا؟ الذین، ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی جاتی رہی. یعنی جس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو کتاب دی اس سے عہد لیا، اس سے عہد لیا، میثاق لیا. اور وہ میثاق یہ تھا رفقائے محترم لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ یہ جو چراغ راہ، یہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ چراغ راہ ہے. اس اللہ کے چراغ کو، کلام کو، اس آب حیات کو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اسے لوگوں کے لیے بیان کرتے رہنا. یہ بیان کی چیز ہے، پہنچانے کی چیز ہے، یہ آگے پھیلانے کی چیز ہے، اس کے نور کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بس اے ایمان والو اس نور کو عام کرتے رہنا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، ہر امت سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ اس نور پر پردے نہ ڈالنا، غلافوں میں نہ رکھنا، صندوقچوں اور طاقچوں میں نہ رکھنا. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کلام الہی پر پردے نہ ڈالنا، چھپانا نہ. اور آگے امتوں کا المیہ کیا رہا رفقائے محترم؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. قومیں اس مقام پر آ کر فیل ہوتی ہیں رفقائے محترم. فَنَبَذُوهُ، پس ڈال دیا، رکھ دیا انہوں نے اس کو. ہو کا مرجع میثاق، اللہ کی کتاب کے بعد میں جو انہوں نے میثاق کیا ہوتا ہے اس کو ڈال دیتی ہیں، رکھ دیتی ہیں. کہاں رکھتی ہیں؟ وراء ظہورہم. لفظی ترجمہ ہے پشتوں کے پیچھے، پس پشت. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ میثاق صرف اسلاف پر، اکابر پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، یعنی بزرگوں کے ماضی کے حوالے سے تو میثاق تھا. اور ہمارے لیے اب میثاق کی بجائے اس کو چومنا اور چاٹنا ہے. تو میثاق الہی کو جو کتاب کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے تھا رفقائے محترم، اسے انہوں نے بھلا دیا. اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کلام الہی کو اونے پونے بیچنے لگے. یعنی معمولی مقاصد کے لیے، معمولی چیزوں کے لیے، حلف اٹھانے کے لیے، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے. یعنی کہیں کوئی ضرورت پڑ گئی تو لاؤ قرآن، کوئی مر نہیں رہا تو آج یاسینی ہوا آسام امین. تو جو اصل اس کا نصب العین تھا اس کے حوالے سے تو اسے بھلا دیا، اور اس سے فروغ اور مقاصد جو اپنے لیے انہوں نے گھڑے تھے اس کے لیے انہوں نے ان کو خرید و فروخت شروع کر دی. اور آگے فرماتے ہیں رفقائے محترم فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، ہر خرید و فروخت اس میں کوئی نفع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو بیچنے والا بدترین دکاندار ہے. بدترین دکانداری کیا ہے رفقائے محترم؟ کہ اللہ کے کلام کو بیچا جائے. اور اللہ کے کلام کا بیچنا کیا ہے؟ جن مقاصد کے لیے اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، نور عطا کرنے کے لیے، حیات عطا کرنے کے لیے، زندگی عطا کرنے کے لیے، اللہ سے ملانے کے لیے، وہ ان مقاصد کے لیے اللہ کا کلام نہ رہے، بلکہ اس سے فروغ کر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں
ان کے لیے ایمان والے اپنے آپ کو اللہ کے کلام کو وقف کر لیں. یہ ہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور اس ضمن میں رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس چیز کو ایک اور حوالے سے بیان کیا اور اس خطرے سے بھی ہمیں آگاہ کیا. یہ دیکھیں رفقائے محترم آیت 144، یہ 82 صفحہ ہوگا، 82 صفحہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول ہیں، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والے، پیامبر، اللہ کا کلام عطا کرنے کے لیے، اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے، اللہ کے احکام، اللہ کا دین، اللہ کا فضل جو کلام کی شکل میں ہے وہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، ان کی آمد سے قبل رسول ان کی آمد کی منادی کرتے رہے، ان کا راستہ صاف کرتے رہے. اس ابدی بادشاہت کے لیے انہوں نے راستوں کو ہموار کیا، آئے اس راستے کے حوالے سے آگاہی بخشنے کے لیے، اور ان سے پہلے بے شمار اللہ کے رسول آئے اور چلے گئے. بس اے ایمان والو، آفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، پس جب یہ آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے، تو اگر فرمایا کہ ان کی وفات ہو جائے، وفات لازمی بات ہے، انکا میتون وانہم میتون، یا فرمایا فرض کرو کہ اگر یہ قتل ہو جائے، تو یعنی مراد کیا ہے کہ اگر فزیکل مادی طور پر تمہارے اندر یہ موجود نہ رہیں تو پھر کیا کرو گے؟ تمہاری وفاداریوں کا مرکز اللہ اور اس کا کلام ہے یا آپ کی ذات؟ فرمایا جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے وہ تو آنے کے حوالے سے آئے اور جانے کے حوالے سے جانے والے. تو جب یہ چلے جائیں گے تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی وفاداریاں ساری بھلا بیٹھو گے، چھوڑ بیٹھو گے، گم کر بیٹھو گے وہ سب کچھ جو کچھ آج تمہارے پاس ہے؟ اور آگے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اگر تم میں سے کوئی اس حوالے سے کہ آج فزیکل رسول ہمارے اندر موجود نہیں تو ہم کیوں کھڑے ہوں، کیوں اللہ کے نور کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو عام کریں، کیوں؟ تو اگر کوئی تم میں سے بیک آؤٹ ہو گیا تو کوئی اللہ کا نقصان نہیں ہوگا. فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا قرآن یہ ہے کہ وہ اپنے اس نور کی تکمیل کرے گا. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ کا یہ کلام کا نور روئے زمین پر پھیل کر رہے گا. اس ابد کے کلام سے زمین و آسمان جگمگا اٹھیں گے. یقیناً آج اگر محمد رسول اللہ کے چلے جانے سے تم بیک آؤٹ ہو جاؤ گے تو کوئی بات نہیں، کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے تم اللہ کو، مراد اس کے پیغام کو. اور آگے فرماتے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن اللہ کو امید ہے، حالات کا تقاضا یہ ابھار یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر وہ ایمان پیدا ہو گیا ہے کہ اب تم بیک آؤٹ نہیں ہوگے. تمہارا قبلہ و کعبہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. ہمارا قبلہ اللہ اور اس کا کلام ہے. تو فرمایا کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور بلا شبہ اللہ جو شکر گزاری کے ساتھ اس پیغام پر چلیں گے ان کو اللہ نوازے گا، سرفراز کرے گا، اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا. یہ جو سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ والا جو مقام تھا رفقائے محترم جن صحابہ کو ملا
تو اس میں اصل بات کیا تھی، اس مقام پر وہ کس حوالے سے فائز ہوئے، اس ضمن میں رفقائے محترم ہم ایک مقام دیکھتے ہیں 653 صفحہ 653 صفحہ چھ سو ترپن صفحہ 58 سورہ المجادلہ آیت نمبر 22 اللہ پاک نے ایمان والوں کی پہچان بتائی ہے۔ جو مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے اس کلام حق سے فیضیاب ہو کر جو افراد تیار ہوئے ان کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والو، اے مرد مومن، ہرگز نہیں پائے گا تو، لا تجد نہیں پائے گا تو قومن کسی قوم کو، گروہ کو، کون سا گروہ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر جن کا ایمان ہو اللہ پاک صحیح معنی میں اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہو، یعنی مومن کی پہچان بتائی ہے رفقائے محترم۔ کیا پہچان بتائی ہے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کرے چاہے ان کو جو اللہ اور رسول کے نافرمان، یعنی اللہ اور رسول ایک طرف اور دوسری طرف کون ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، یعنی مومن وہ ہے رفقائے محترم کہ جس کا ایمان اس مقام پر ہو کہ اگر ایک پلڑے میں اللہ اور رسول ہیں اور دوسرے پلڑے میں کون ہیں؟ باپ دادا، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن، خاندان اور تجارتیں، تو ایمان وہ ہے، ایمان والے وہ ہیں کہ جن کا پلڑا اللہ اور کلام والا، اللہ اور رسول والا جھکا ہوا ہو، اور یہ رشتے ناتے جو خونی رشتے ہیں، مادی رشتے ہیں، آنی و فانی رشتے ہیں، یہ نیچے ہوں اور اللہ اور ایمان والا رشتہ برتر ہو۔ یہ ایمان والوں کی پہچان، اور یہ ایمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں پیدا ہوا کس طرح؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایمان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ پھر ایمان جو ہے وہ زبان پر نہیں ہوتا، ایمان اللہ کے دل دماغ میں نقش ہو جاتا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کاتبہ فی قلوبہم الایمان، کہ لکھتے ہیں اللہ پاک اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے دست قدرت سے، اللہ پاک کے دست قدرت سے ایمان لکھ دیا جاتا ہے۔ کہاں رفقائے محترم؟ ایمان قلب پر آتا ہے، ایمان انسان کے دل میں، دماغ میں، سیرت میں، کردار میں، ذہن میں، ضمیر میں۔ تو قلب ایمان، یعنی ایمان جب قلب کے اندر آ گیا، اور نہ صرف قلب کے اندر ایمان آیا بلکہ آگے ارشاد فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روح القدس، روح الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معمور روح، کلام، وہ قدم قدم پر ان کے لیے مؤید بنتی ہے، ناصر بنتی ہے، قدم قدم پر وہ روح من اللہ ان کی مؤید ہوتی ہے، وہ مؤید من اللہ ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کے لیے وہ جنتیں جو موعود ہیں وہ موجود ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ انہیں جنات تجری من تحت الانہار میں داخل فرماتے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وہ اللہ کے کلام سے راضی ہوئے، اس کو امام مانا، سرپرست مانا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے فضل سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے ان کو نوازا. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ والی جماعت ہے اور غالب ہے، کیونکہ اللہ کی جماعت ہی کے لیے فلاح اور کامیابی ہے. اب یہ جو ارشاد فرمایا رفقائے محترم کہ ایمان ان کے دلوں میں لکھ دیا گیا. اچھا، ایمان کسی کے دل میں اگر اللہ کے دست قدرت سے لکھا جائے تو پہچان کیا ہے؟ ایک پہچان تو یہ بتائی کہ وہ رشتے ناتے جو خون سے، نسل سے قائم ہوتے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، بیوی خاوند کا رشتہ، یہ رشتے کلام کے رشتوں کے سامنے دب جاتے ہیں. یہ ایک پہچان بتائی. اس کے علاوہ اللہ نے اس ایمان کی ایک اور پہچان بتائی ہے رفقائے محترم، اور وہ پہچان میرے اور آپ کے لیے بھی اسی طرح کرائیٹیرین ہے جس طرح صحابہ کرام کے لیے. آئیے اس معیار کو دیکھیں. یہ 617 صفحہ. جب یہ ایمان دست قدرت سے قلب میں، ذہن اور ضمیر پر لکھا جاتا ہے تو اس کی پہچان مزید یہ ہوتی ہے. سورہ الحجرات آیت نمبر 7، 617 صفحہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. ایمان والو جانو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو وہ احکام تمہیں دیں، جو تقاضے تمہارے سامنے رکھیں، ان کا کہا مانو اور اپنی باتیں ان سے مت منواؤ. اپنی باتیں نہ منواؤ ان سے. وہ امام ہیں، مقتدا ہیں، اللہ کے ترجمان ہیں، ان کی اطاعت کرو. صحیح معنی میں اطاعت کرنا، اور تم سے اطاعت ہی کی توقع ہے. کیوں؟ اس لیے یہ دیکھیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. فرمایا تم سے توقع یہی ہے کہ رسول مقتدا رہیں گے، ان کے تقاضے غالب رہیں گے. کیوں غالب رہیں گے؟ اس لیے حبب الیکم الایمان. پہلی بات، اب ایمان تمہارا محبوب ہو گیا ہے. ایمان اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، آخرت پر. یعنی ایمان کی چیزیں اب مجرد تمہارے لیے ایک قول نہیں ہے، وہ تمہارا محبوب ہے. ایمان تمہارا محبوب ہے. ایمانی چیزوں سے اب تمہیں محبت ہو گئی ہے، تبھی چاہت. اور آگے فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. نہ صرف ایمان دلوں میں محبوب کے طور پر آیا ہے بلکہ بہترین محبوب. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان خوب، جو یعنی جمال کے ساتھ، کمال کے ساتھ، یعنی ایمان اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ، حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ، جتنا بھی اس کے اندر یعنی حسن و جمال کے تقاضے ہیں، وہ تمام تقاضے تمہارے ایمان میں، محبوب ایمان میں پیدا ہو گئے ہیں. اور اس محبوب ایمان، مزین ایمان کی ضد میں یہ چیزیں ہیں. یہ جب چیزیں نہیں ہوگی تو ایمان محبوب ہوگا اور ایمان قلب میں ہوگا. وہ تین چیزیں یہ ہیں رفقائے محترم جو ایمان کی ضد ہے. ایمان کی ضد تین چیزیں ہیں. یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تو ایمان ہوگا.
گویا کہ 3 منفی چیزوں کا نہ پایا جانا ایمان ہے۔ ایک ایمان کا معنی یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کا وجود ختم ہو جائے، یہ ان 3 چیزوں سے انسان چھٹکارا پا جائے۔ نمبر 1 الکفر، الکفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا کیا انکار کرنا، اللہ کے کلام کا انکار کرنا، یہ تو ہے ریفیوز کرنا، ریفیوٹ کرنا، ڈینائی کرنا، انکار کر دینا، انکار، یہ ایمان کی ضد ہے۔ نمبر 2 ایمان کی ضد ہے الفسوق، فسق ہے بدعہدی، اللہ پر ایمان لا کر، اللہ پر ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں سے عہدہ برا نہ ہونا، یہ ایمان کے بعد ہے۔ کفر تو ہے انکار، اور فسق کیا ہے؟ مانتا ہے اور اپنی منواتا ہے، من چاہی کرتا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد من چاہی کرنا، اپنے آپ کو منوانا، مولا کی مرضی کو اپنے اوپر غالب نہ کرنا، یعنی یہ فسق ہے۔ والفسوق یعنی ایمان کی ضد دوسری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن جانا اور اس کے احکام کو پھر اپنے اوپر صحیح معنی میں غالب کر لینا، مسلط کر لینا۔ اور آگے چیز فرمائی والعصیان، یہ ہے نافرمانی، یہ ہے رسول کا مطاع ہونا جو ہے، اور رسول کے بعد وہ جو نظام قائم ہوگا، کیونکہ جماعتی زندگی جو ہے وہ بغیر ایک اجتماعی نظام کے نہیں ہے، تو اگر اجتماعی نظام کی نافرمانی کی جائے تو بھی ایمان اپنے کامل درجے میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو 3 چیزوں کی نفی ہے رفقائے محترم، یعنی اصلاً انکار ہو، ایمان اقرار کے ساتھ عملی انکار ہو، یا انفرادی زندگی کے اندر تو انسان قائم رہے، لیکن جو اجتماعی تقاضے ہیں، دین کے اجتماعی تقاضے، ان کی طرف سے انسان فرنٹ ہو جائے، یہ عصیان ہے۔ یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو کیا فرمایا؟ اولئک هم الراشدون۔ اس صورت میں یہ جماعت کون ہے؟ راشد۔ رشد کہتے ہیں رفقائے محترم منزل تک جا پہنچنا، اور منزل تک پہنچنے کے لیے کیا فرمایا؟ فضلا من اللہ ونعما، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت بڑے گریس سے، فضل سے نوازیں گے، ونعما، اور اپنی بہت بڑی نعمتوں سے نوازیں گے، اور واللہ علیم حکیم، اور اللہ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ایسے ہی نہیں ہوگا، وہ تو ذات علیم ہے، علم کی بنیاد پر فیصلہ فرمائیں گے، پھر حکمت کی بنیاد پر۔ تو اس سے یہ پتہ چلا رفقائے محترم کہ جو ایمان ہے اس میں 3 چیزوں کو ہم نے نفی کے درجے میں رکھنا ہے، کفر، فسق اور عصیان۔ اب جہاں تک کفر کا تعلق ہے رفقائے محترم، اس میں تو بحمدللہ امت مسلمہ کبھی بھی مبتلا نہیں ہوئی اس معنی میں، لیکن یہ جو فسق والا مسئلہ ہے اس کے بہت سے شیڈز، پہلو آج ہمارے اوپر غالب آ چکے ہیں۔ ان پہلوؤں کو اپنے حوالے سے پہچاننے کے لیے اور ان سے نجات پانے کے لیے ایک مقام ہم دیکھتے ہیں رفقائے محترم، سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27، صفحہ 7 ہے، صفحہ 7۔ یہ سورہ البقرہ صفحہ 7 پیچھے سے چلا آ رہا ہے رفقائے محترم، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ اللہ اس قرآن سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ ترجمہ صحیح نہیں رفقائے محترم، گمراہ کرنا اللہ کا کام نہیں ہے، اللہ
محبوب ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو کیوں گمراہ کریں گے؟ اور گمراہ کرنے کے لیے کلام نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کلام تو روشنی ہے، کلام اللہ کا روشن تابناک، تو روشنی اس لیے کی جاتی ہے۔ اب آپ آئیں، میں بلب جلاؤں تو کہوں جی میں بلب اس لیے جلا رہا ہوں تاکہ آپ یعنی کھڈ میں گریں، کھائی میں گریں، ہاں جی، آپ کو دھکے لگیں۔ نہیں رفقائے محترم، اللہ کا کلام نور ہے، روشنی ہے، تو اللہ کا کلام گمراہ نہیں کرتا۔ تو یہ جو فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کا معنی ہے کہ اللہ اس کلام کی بنیاد پر گمراہ قرار دیتا ہے، یعنی یہ اللہ کے قوانین ہیں، ان قوانین کی اساس پر ہدایت یافتہ یا گمراہ ہونے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو اس کلام الہی کے سائے میں آ گئے وہ ہدایت پا گئے، جنہوں نے کلام الہی سے اپنا رشتہ کاٹ لیا یا رشتہ استوار نہ کیا وہ بدراہ ہو گئے، وہ کھڈ اور کھائیوں میں گرے۔ تو اللہ یعنی گمراہ ہونے یا ہدایت یافتہ ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، فیصلہ دیتا ہے اس قرآن کی بنیاد پر۔ اور آگے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ قرار دیتا اللہ اس اپنے آخری کلام کے ذریعے، نہیں گمراہ قرار دیتا مگر ان کو جو فاسق ہیں۔ فاسق وہ ہیں کہ جو اللہ کی نظر میں کیا ہیں، اللہ کا صحیح راستہ کھو بیٹھے۔ اور اب یہ فاسق کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ یہ قرآن فہمی کا ایک اصول ہے کہ جہاں بھی رفقائے محترم اس طرح کی سچویشن، جس طرح مثلا الفاسقین، اور اوپر آپ دیکھیں آیت کا نشان ہے، اور آیت کے نشان کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، لا لا، یہ لا کہاں آتا ہے رفقائے محترم؟ جہاں پرنسپل کلاس ایک بڑا جملہ اس انداز میں آئے کہ اس کو بعد والا جملہ ایکسپلین کرے، تشریح کرے، توضیح کرے، اس کے بارے میں کوئی وضاحت دے، تو وہاں لا لکھا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہاں رکو نہیں، یعنی بات کنٹینیوٹی میں، تسلسل میں آگے پہنچاؤ، بات آگے چلو، آگے چلو، تاکہ اس کی آگے ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ تو اگر اس لا پر ہم رک جائیں گے تو یہ نادانی ہوگی۔ اب یہ الفاسقی، الف لام لگا پراپر نام، جس طرح انگریزی میں دی ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، الفاسقی، الفاسق جو ہوں سو ہوں، اس پر ال لگ گیا خاص۔ اب اللہ کی نظر میں جو فاسق ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی یہاں ڈیفائن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ جب اللہ کے کلام کا انسان بنتا ہے شارح اور ہوتا ہے پھر فرقہ واریت کا ماحول، تو ہر فرقہ ان دفعات کو جو ظلم اور فساد کے حوالے سے ہیں اپنے سے ماسوا پر فٹ کرتا چلا جاتا ہے، اور ہدایت والی آیتیں اپنے لیے فٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بنیادی شکوں کی وضاحت اپنے کلام میں اپنی آیات کی بنیاد پر خود کر دی ہے۔ الفاسقین کون ہیں؟ کسی سے مت پوچھیں رفقائے محترم، نہ زید سے نہ بکر سے۔ معنی قرآن ز قرآن پرسو بس، قرآن کے بعد میں اٹھنے والے سوال کو رحمان سے پوچھ، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اور رحمان اپنے قرآن سے تمہیں جواب دیتا چلا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا کلام ناطق کلام ہے، سوال تم کرو جواب ہمارا کلام دے گا۔ یہ کلام صامت نہیں ہے، گونگا نہیں ہے جس طرح ہم نے سمجھا ہے۔ اللہ حی و قیوم ہے، ان کا کلام حی و قیوم کی صفات کا مظہر ہے، ناطق کلام ہے۔ تو اب یہ الفاسقین کون ہے رفقائے محترم؟ آگے چلیے۔ نمبر 1، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، فاسقوں کی پہلی پہچان جو ایمان کی ضد ہے۔ ایمان کی دوسری ضد کیا تھی؟ فسوق، فسق۔ اور فاسق کون ہوتے ہیں؟ نمبر 1، الذین، فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں، ینقضون، نون کاف زوار، ناقضہ توڑنا،
ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی چیز کو کاٹ دینا. جو ٹکڑے کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، کیا کاٹتے ہیں رفقائے محترم؟ عہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو. کب؟ من بعد میثاقہ، جبکہ اس کا وہ میثاق عہد اٹھا چکے. عہد اٹھا لینے کے بعد، عہد کر لینے کے بعد وہ عہد کو پامال کرتے ہیں. اب اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ توبہ کی آیت 111 کو ذہن میں لائیں. ہمارا عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنوں نے عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہم ایمان لا رہے ہیں، اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ ہم جان مال بیچ رہے ہیں. جان مال ہم بیچ، یعنی مومن بکا ہوا ہے. مومن اپنے آپ کو بیچ چکا ہے، ایک ہی دفعہ بکنا تھا اس کا، وہ بکا ہوا ہے مومن. تو مومن وہ تھا کہ جس نے اپنے جان و مال کو بیچ دیا. اب بکا ہوا جو ہے وہ صبح و شام غیر اللہ کے ہاتھ پر پھر اپنے آپ کو بیچتا ہے. تو جو عہد ہے اللہ کا مومن کے ساتھ وہ جنت کا ہے، حیات دنیا میں نعمت عطا کرنے کا ہے، افضال عطا کرنے کا ہے، اعلان بنانے کا ہے. اور مومن کا عہد یہ ہے کہ وہ جان و مال اللہ کو دے گا، دے چکا ہے. عہد، اس عہد کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے. نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. فاسقوں کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ کاٹ دیتے ہیں. قطع، ڈسکنیکٹ کرنا، وہ کاٹ دیتے ہیں. ما، ان چیزوں کو، امر اللہ، اللہ حکم دے چکے ہیں، اللہ تقاضا کر چکے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. کیا تقاضا کر چکے ہیں؟ ان یوصلا، کہ ان کو باہم جوڑ کی حالت میں رکھا جائے، وہ باہم جڑے ہوئے ہو. اب دیکھیں رفقائے محترم، قرآن میں جہاں بھی آمنو آیا ہے، آمنو کا جوڑا کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جہاں کہیں قرآن میں اقاموا الصلاۃ آیا ہے، الصلاۃ کا دوسرا جوڑا کیا ہے؟ وَآتَوُا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ. جہاں کہیں قرآن میں حکم ہے تو اس کی حکمت ہے. رسول کی اطاعت ہے تو اولی الامر کی اطاعت ہے. دنیا ہے تو آخرت ہے. عمل ہے تو اس کا نتیجہ و ثمرہ ہے. تو یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا رکھی تھیں، ان کو ہم نے الگ الگ کر دیا، توڑ دیا، ڈسکنیکٹ کر دیا. اور سب سے بڑا جوڑ اللہ نے اپنے کلام میں رکھا تھا. سورہ القصص آیت نمبر 52، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ نے اپنے کلام کو بربط کلام قرار دیا تھا، وہ اللہ کا کلام بے ربط مان لیا ہم نے. تو یہ فاسقوں کی دوسری پہچان کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنائی تھیں، ان جوڑا جوڑا چیزوں کو انہوں نے توڑ دیا. نمبر 3، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں ان کے ہاتھ سے فساد پیدا ہوتا ہے اصلاح نہیں. فساد کیا ہے رفقائے محترم؟ فساد قرآن حکیم نے سورہ البقرہ رفقائے محترم 205، 204، 205، فساد کیا تھا جس کے اندر آج ہم سر سے پاؤں تک رفقائے محترم مبتلا ہیں. یہ سورہ البقرہ 39 صفحہ 204، 205. وَمِنَ النَّاسِ، یہ قرآن کا فساد فی الارض. وَمِنَ النَّاسِ، اور تمہیں لوگوں میں ایسے لوگ بھی ملیں گے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں
یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، کہ بھانے لگتا ہے اس کا قول آپ کے لیے، آپ کو بھی، حیات دنیا کے حوالے سے۔ مراد کیا ہے؟ حیات دنیا کے حوالے سے جب وہ تقریر کرتے ہیں، منشور دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو رسول کو وہ بھانے لگتی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے حیات دنیا کے حوالے سے گفتگو لچھے دار، کہ کوئی بھی سنے تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے بہتر ہونے کی دلیل عمل سے وہ نہیں دیتے، بلکہ ہر بات پر اپنے قلب پر اللہ کو گواہ ٹھہراتے، اللہ کی قسم، بائی گاڈ، اللہ کی قسم، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ یعنی قدم قدم پر عمل کی گواہی ان کے پاس نہیں ہوتی، قسموں سے، منشوروں سے، حلفوں سے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو ہر ایک کے پاس منشور ہے، وعدے ہیں، حلف ہے، حلفوں سے لوگوں کو راضی کرتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور ڈیبیٹ زبردست، جہاں تک ڈیبیٹ کرنے کا تعلق ہے، دوسرے کا بھرکس نکالنے والا، یعنی کسی کو سامنے کھڑا نہیں ہونے دے گا، زبردست ڈیبیٹ کرنے والا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور فرمایا کہ جب ایسے شخص کو اقتدار مل جاتا ہے، تولا، جب اس کے پاس ولایت آ گئی، اقتدار آ گیا، حکومت آ گئی، عوامی حکمرانی کا سب کچھ اس کے پاس ہو گیا، سعی فی الارض، تو اب زمین میں وہ چپکے تو نہیں بیٹھے گا، خوب اس نے زمین میں جدوجہد کی، محنت کی، تگودو کی، بھاگ دوڑ کی۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس کی حکومت کے پروگرامات، جدوجہد کیا تھی کہ زمین میں فساد پیدا ہو۔ اور فساد کس چیز کو قرار دیا رفقائے محترم؟ دیکھیں، یہلک الحرث والنسل، یعنی اگر حرث پیداوار، کھیتی، یعنی اگر حکمرانی ایسی ہو کہ پیداوار ختم ہونے لگے، پیداواری یونٹ بند ہونے لگے، کھیت کھلیان، یعنی جو کارکن ہے، مزدور ہے، کاشتکار ہے، اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے، بجلی مشکل ہو جائے، کھادیں مشکل ہو جائیں، زمین کا آبیانہ، یعنی پیداواری یونٹ، پیداواری صلاحیت کسی مملکت کی کیا ہو جائے، ڈے بائی ڈے ختم ہونے کی طرف چلی جائے۔ اور آگے فرمایا والنسل، اور جو نیو جنریشن ہے وہ بے لگام ہو جائے، بغیر امتحان کے پاس کرتے چلے جاؤ، ہاں جی، بغیر کسی استحقاق کے ان کو اس انداز کا بنا دو کہ کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی جدوجہد نہیں، کوئی کنٹرول اور ڈسپلن میں اپنے آپ کو لانا نہیں، یعنی جن کو نکال دیا بوتل سے، یعنی ہنگام میں ہاؤ ہو، جب چاہو جس کی چاہو داڑھی اچھالو، پگڑی اچھالو۔ تو جو حرث، پیداواری یونٹ، پیداوار ختم ہو، والحرث، اور النسل، اور نسل نو، نیاد نو، ان کی تعلیم اور تربیت نہ ہو، اسے شترے بے مہار کر دیا جائے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ لا یحب الفساد، یہ ہے فساد۔ یعنی فساد اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا نظام حکمرانی آپ کے پیداواری تقاضوں کو پورا نہ کرے، اور حکومت، معاشرہ، نسل نو کے حوالے سے، جو اس کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، اسے بہتر انسان بنانے کے حوالے سے جو ڈیوٹیاں اور فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں ان کو وہ انجام نہ دے، یہ فساد ہے، یہ فاسقوں کی ایک پہچان ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور اگر آپ اس کو کہیں صاحب آپ نے کیا وعدے کیے تھے اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آج آپ کیا کر رہے ہیں،
تو جب اس کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جب اسے یاد دلایا جاتا ہے، کیا یاد دلایا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی، خلاف ورزی، کہ اللہ کے ساتھ تم نے عہد کیا، اس کی مخلوق کے ساتھ تم نے عہد کیا، اور یہ سارا کیا فساد فی الارض پیدا کر رہے ہو۔ اخذت العزت بالاسم فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، تو فرمایا کہ وہ اور زیادہ نافرمانیوں پر تل جاتا ہے، گناہ پر اور زیادہ جری ہو جاتا ہے، تو اس کا انجام جہنم ہے، اور وہ کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں۔ اس زمن میں رفقائے محترم آخری آیت دیکھ کر ختم کرتا ہوں۔ یہ سورہ، یہ 445 صفحہ، 445 صفحہ، اور یہ آج ہمارے حوالے سے ہے آیت 128، سورہ شعراء، 445 صفحہ۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثوا، رفقائے محترم یہ آج ہمارا حال ہے۔ اتبنون، اے مسلمانوں، کیا تمہارا یہ حال نہیں ہو گیا؟ اتبنون، بناتے چلے جا رہے ہو۔ کیا بناتے چلے جا رہے ہو رفقائے محترم؟ کہاں؟ بکل ریع، ہر سرسبز و شاداب علاقے پر، زرخیز زمین، سرسبز و شاداب علاقے، اور سرسبز و شاداب علاقوں پر کیا بنا رہے ہو؟ آیتن، مونومنٹس، یادگاریں، پلازے، تابسو، جن کا کوئی پیداواری مقصد نہیں ہوتا۔ مونومنٹس یعنی بڑے سکائز کا، بڑے اونچے بلڈنگز بنا بنا کر، یادگاریں بنا بنا کر، اور آگے فرماتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور اے لوگو کیا تم نے یہ فلسفہ اڈاپٹ کر لیا ہے؟ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، تم سمجھتے ہو کہ جو انڈسٹری ہے، تَتَّخِذُون، اڈاپٹ کر لیا ہے، بنا لیا ہے، تم نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے، بلکہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ کیا اڈاپٹ کر لیا ہے؟ مصانع، مصانع مصنون کی جمع ہے، انڈسٹریز، کہ کیا تمہارا گمان ہے کہ انڈسٹری سے، فیکٹری سے، انڈسٹریلائزیشن سے اچھا انسان پیدا ہو جائے گا؟ اچھا انسان انڈسٹریلائزیشن سے نہیں ہوتا رفقائے محترم، اچھا انسان اللہ کے کلام سے بنتا ہے، اللہ کے دین سے بنتا ہے۔ اگر اللہ کا کلام میرے اور آپ کے دل دماغ میں نہیں ہے تو انڈسٹریل ریولوشن ہمیں اچھا انسان نہیں بنا سکتا۔ تتخذون مصانع، بنا لیا ہے تم نے کارخانوں کو۔ کیا کارخانوں کو تم نے بنا لیا ہے؟ لعلکم تخلدون، کہ شاید اس سے تمہاری اسٹیٹ، تمہارا نظام پرلانگ ہو جائے گا، اس سے تمہیں بہتر مواقع اور مستقبل اس سے تمہارا محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ کا اور میرا مستقبل رفقائے محترم انڈسٹری سے محفوظ نہیں ہے، اور ایٹم بم سے بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہمارا ایٹم بم اور ہماری انڈسٹری اللہ کا کلام ہے، اور ہماری قوت کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ اگر مومن اللہ کے ساتھ جڑا ہے اور اس کے کلام پر قائم ہے تو ہر حال میں وہ قائم رہے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور اگر اللہ کے کلام سے کٹا ہوا ہے، رحمان سے کٹا ہوا ہے، تو بن جائے طاقت ہونے کے باوجود کیا ہے ہمارا حال؟ محفوظ معلوم ہے ہمیں۔ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، بنا لیا ہے تم نے صنعت و سائنس کو کہ یہ تمہیں دوام عطا کرے گی، بھول ہے تمہاری۔ فرماتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور فرمایا تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم اپنوں کو پکڑتے ہو تو اپنوں کو پکڑ دو اس طرح
کہ کوئی قارون، فرعون، حامان بھی کیا پکڑے گا؟ اپنوں کے لیے بلائے ناگہانی، مصیبت، اور غیروں کے لیے نرم، دشمنوں کے لیے ترن والا بھیگی بلی، اور اپنوں کے لیے شیر۔ یہ زوال پذیر قوموں کا الفیہ ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، فرمایا یہ نافرمانیوں کا رویہ ہے، چھوڑو اس کو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے ساتھ ملو، اللہ کے ساتھ جڑو۔ وَأَطِيعُونِ، اور اللہ کا جو کلام تمہیں سنا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اللہ کے رسول اور امین، رسول امین، ان کو مقتدا مانو، ان کے اوپر ایمان لاؤ، اور دیکھو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ایمان والو دیکھو اس اللہ کا کرم جانو کہ جس نے تمہاری امداد کی علمی ذرائع عطا کر کے، اور امداد کی تمہاری مال، بیٹے بیٹیاں عطا کر کے، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور طرح طرح کے سبز و شاداب علاقے عطا کر کے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر اللہ کی نافرمانیوں کا یہ اسی طرح نظام چلتا رہا تو کب تک یہ چیزیں تمہارے پاس رہیں گی؟ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تو یہ چیزیں واپس لے لی جائیں گی۔ تو رفقائے محترم، میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ جو اس وقت ہمارا مقام ہے رفقائے محترم، وہ کلام الہی کے حوالے سے ایک میثاق کا ہے، اور اس میثاق کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کے کلام کا گواہ بننا ہے، اور گواہی سب سے پہلے رفقائے محترم اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، اپنے ماحول پر، اور دوسروں پر گواہی بعد میں، پہلے اس وجود کی، اس پیغام کی خوشبو میری اور آپ کی ذات سے پیدا ہونا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں رفقائے محترم ہم اگر اس پیغام کو یعنی نظر انداز کریں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا وہ سامنے ہمارے، لیکن اس انجام کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی الہی تدبیر ہے یا نہیں؟ ہے یقیناً، اور وہ ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 54 اور 55۔ تو اگلا درس انشاءاللہ العزیز ہمارا اسی جگہ اسی ٹائم پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 اور 55 کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کلام اور دین کے خادم بننے کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔